ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وقال الله تعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. الله. معزز حاضرین عیدگاہ، پردہ نشین خواتین اسلام، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بچوں اور بچیوں، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کی تعریف و تمجید بیان کرتے ہیں، جس اللہ رب العالمین نے ہمیں توفیق بخشی اور ہماری حیات کو اتنی لمبی کی کہ ہمیں عید الفطر کی نماز میسر ہوئی اور باجماعت ہم لوگوں نے عید الفطر کی نماز ادا کی. یہ صرف اور صرف اللہ کی توفیق سے. ہمارے کتنے احباب، رشتہ دار، کنبے اور قبیلے تھے جن کو یہ موقع نصیب نہ ہوا اور اس دنیا سے چل بسے. اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ خوشیاں نصیب فرمائی، یہ مسرت و شادمانی کا موقع عنایت فرمایا. یہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توفیق سے. الغرض اللہ رب العالمین کی جتنی بھی تعریف کی جائے، جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے. درود و سلام نازل ہوں اللہ کے تمام پیغمبروں پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کے ذریعہ ہمیں اسلام جیسی شریعت مطہرہ نصیب ہوئی. اس نبی امی پر ہمیں ہزار
درود و سلام بھیجنا چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز حاضرین، بہت لمبا چوڑا خطبہ یا تقریر نہیں ہوگی، انشاءاللہ چند مفید باتیں بتا کر اپنی بات کو جلد ہی ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر کچھ لوگوں کو کامیابی کی بشارت سنائی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے کچھ لوگوں کو کامیاب ہونے کی خبر دی ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن کو اللہ سبحانہ و تعالی جو عرش پر مستوی ہے، ساتوں آسمان کی بلندی سے اللہ رب العالمین اپنے کچھ بندوں کو کامیابی کی بشارت سناتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قد افلح من تزکا، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ تحقیق کے کامیاب ہو گئے وہ لوگ، بلا شبہ کامیاب ہیں وہ لوگ۔ من تزکا، جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، جس نے اپنے نفس کو پاک و صاف کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اور اپنے نام اور اپنے رب کے نام کو یاد کیا۔ فَصَلَّى، اور نماز پڑھی۔ ان آیتوں سے معلوم ہوا کہ جن کے اندر یہ تین صفتیں ہوں گے، جنہوں نے یہ تین کام کیے ہوں گے، اللہ رب العالمین نے انہی کو کامیابی کی بشارت سنائی ہے۔ پہلا کام، من تزکا، جنہوں نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اپنے نفس کو پاک و صاف کیا۔ کس چیز سے پاک و صاف کیا؟ اپنے نفس کو شرک و بدعات کی غلاظتوں سے پاک و صاف کیا، اپنے نفس کو گناہوں سے پاک و صاف کیا۔ دوسری چیز جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان سے کامیابی کی بشارت سنائی ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ، جنہوں نے اپنے رب کے نام کو یاد کیا، جنہوں نے اپنے رب کی بڑائی بیان کی، جنہوں نے اپنے رب کی تسبیح و تحمید بیان کی، وہ بھی کامیاب ہیں۔ تیسری چیز اللہ رب العالمین فرماتا ہے، فصلی، جنہوں نے اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھی، جنہوں نے اپنے رب کے لیے قیام و قعود کیا، رکوع اور سجود کیا، رکوع اور سجود میں تسبیح و تحلیل کیا۔ تو یہ تین کام جنہوں نے کیا، اللہ سبحانہ و تعالی نے انہی لوگوں کو کامیابی کی بشارت سنائی ہے۔ میرے اسلامی بھائیوں، بڑی خوشی اور مسرت کی گھڑی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس ماہ مقدس کو پایا، جنہوں نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور اپنے نفس کا تزکیہ کیا، ہر طرح کے گناہوں سے پاک و صاف ہوئے، توبہ اور تائب ہو کر کے اللہ رب العالمین کی بندگی کی، انہی لوگوں کے لیے کامیابی ہے۔ یقیناً یہ خوشی کی گھڑی ہے، لیکن یہ خوشیاں کس کے لیے؟ یہ مسرت و شادمانی کس کے لیے؟ یقیناً یہ خوشی کا موقع انہی لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے رمضان المبارک کے روزوں کا اہتمام کیا۔ عید الفطر سبوں کے لیے نہیں ہے، یہ عید کا مطلب خوشی کا دن، یہ خوشی کا دن بھی سب کے لیے نہیں ہے۔ کن کے لیے ہے خوشی کا دن؟ ان کے لیے ہے جنہوں نے روزے کا اہتمام کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام سنایا، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے، جنہوں نے ایمان اور یقین کے ساتھ روزوں کا اہتمام کیا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں غفر له ما تقدم من ذنبه، ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ یقیناً
اور مسرت کی گھڑی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر قیام کا اہتمام کیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کے بارے میں یہ پیغام سنایا تھا۔ کیا پیغام؟ من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جنہوں نے ایمان اور یقین کے ساتھ، جنہوں نے ثواب کی نیت سے رمضان کے اندر قیام کیا، تہجد کی نماز پڑھی، تراویح کا اہتمام کیا، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ تعالیٰ ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ خوشی اور مسرت کن لوگوں کے لیے ہے؟ یقیناً یہ خوشی کا موقع ان لوگوں کے لیے ہے، عید الفطر ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے لیلۃ القدر میں جاگ کر اللہ رب العالمین کی بندگی کی، راتوں کو سویا نہیں، نیند نے ستایا لیکن انہوں نے نیند کو قربان کر دیا اور راتوں کو جاگا اور جاگ کر رب کی بندگی کی۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت سنائی، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جنہوں نے لیلۃ القدر میں قیام کیا ان کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے۔ تو ساری کی ساری بشارتیں اور ساری کی ساری خوشیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے رمضان المبارک کا قدر سمجھا، رمضان المبارک کی عظمت کو سمجھا، رمضان المبارک کی فضیلت کو سمجھا۔ یہ عید الفطر کی نماز اور عید الفطر کا مطلب یہ نہیں کہ نیا لباس پہن لیں اور اچھا سے اچھا کھانا پکا کر کھا لیں، عید ہو گئی۔ عید کی خوشی کن کے لیے ہے اور عید کس کے لیے ہے؟ ایک صحابی کے پاس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتے ہیں جو وقت کے امیر المومنین ہیں۔ عید کا دن ہے اور امیر المومنین کو دیکھ رہے ہیں کہ روکھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں، عید کا دن ہے لیکن اچھا کھانا نہیں، سوکھی روٹی کھا رہے ہیں۔ دیکھنے والوں نے کہا امیر المومنین آج عید کا دن ہے اور یہ روکھی سوکھی روٹی، کیا نسبت ہے دونوں کی؟ امیر المومنین حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے ہیں کہ تمہیں معلوم ہونا چاہیے عید کا مطلب یہ نہیں، عید کا مطلب یہ نہیں کہ نیا لباس پہن لیں، عید کا مطلب یہ نہیں کہ اچھا سے اچھا کھانا پکا لیں اور اسے کھا لیں اور کپڑے پہن لیں، عید کا مطلب یہ نہیں ہے۔ عید کا مطلب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عید کا مطلب تو یہ ہے کہ جنہوں نے عبادتیں کی ان کی عبادتیں قبول ہو گئی، اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نواز دیتا ہو، رمضان المبارک کا مہینہ پایا اور جنہوں نے توبہ کر کے اپنی مغفرت کرا لی، جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا، قیام کا اہتمام کیا، رمضان المبارک پایا اور نمازوں کا اہتمام کیا، عید تو ان کے لیے ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ان فرمان سے معلوم ہوتا ہے کہ عید ان بے نمازیوں کے لیے نہیں جنہوں نے رمضان المبارک کے اندر بھی نماز کا جنازہ نکالا، عید ان بے دینوں کے لیے نہیں جنہوں نے رمضان المقدس کا مہینہ پا کر روزے کا جنازہ نکالا، عید ان کے لیے نہیں جنہوں نے رمضان کا مہینہ پا کر قرآن کریم کا جنازہ نکالا، عید تو ان کے لیے ہے جنہوں نے روزے کا اہتمام کیا، جنہوں نے قیام کا اہتمام کیا، جنہوں نے قنوت کا اہتمام کیا، جنہوں نے تلاوت کلام اللہ کا اہتمام کیا۔ اور یہیں پر بس نہیں، عید کا مفہوم سمجھیے، عید کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ امیر المومنین یہ تفسیر کرتے ہیں کہ جنہوں نے رمضان کا مہینہ پایا اور توبہ و استغفار کر کے اپنی غلطیوں کی معافی اور تلافی کرا لی، عید ان کے لیے ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ یہ عید کی ساری خوشیاں ان روزہ داروں کے لیے ہیں جنہوں نے روزے کا اہتمام کیا، عید کی ساری خوشیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے قیام کا اہتمام کیا، عید کی ساری خوشیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جنہوں نے قرآن کریم کی تلاوت سے اپنے آپ کو لبریز کیا، عید کی خوشیاں ان کے لیے ہیں جنہوں نے صدقہ و خیرات میں حصہ لیا۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ عید خوشی و مسرت کا دن ہے۔ یقیناً آج
آج یہاں سے لوگ بخشائے جائیں گے۔ یہ مسلمانوں کے لیے دو بڑے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے، عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ عید کی خوشی صرف اس لیے نہیں کہ ہمیں رمضان کے مہینے سے چھٹی مل گئی، عید کی خوشی صرف اس لیے نہیں کہ اب ہمیں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، عید کی خوشی صرف اس لیے نہیں کہ اب ہمیں تلاوت کلام اللہ سننے کے لیے قیام میں کھڑا ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ایک مومن ایسا نہیں سوچتا، بلکہ جس طرح رمضان میں روزے کا اہتمام کیا، غیر رمضان میں نوافل روزوں کا اہتمام کیجیے، رمضان کے اندر قیام کا اہتمام کیا، غیر رمضان میں تہجد کا اہتمام کیجیے، رمضان کے اندر کسی نے ایک بار اور کسی نے 2 بار قرآن کا دور کیا، غیر رمضان میں بھی قرآن کو پڑھنے کا سلسلہ جاری رکھیں، رمضان کے اندر نمازوں کا اہتمام کیا، باجماعت نمازیں ادا کی، غیر رمضان کے اندر بھی نماز کا سلسلہ ترک نہیں ہونا چاہیے۔ اور خوشی اس بات سے کہ اللہ رب العالمین سے دعا کریں ہمارے کیے ہوئے ان سارے اعمال کو اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازے۔ آمین۔ رضوان بھائی ہو گیا؟ تو میرے اسلامی بھائیوں، وقت زیادہ ہو چکا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صحیح اسلام پر قائم و دائم رکھیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ ہم تمام مسلمانوں کو حقیقی طور پر مومن اور مسلمان بن کر زندگی گزارنے کی توفیق دے۔ اور آئیے دعا کا اہتمام کر لیتے ہیں، چونکہ عید کے دن دعا کے اہتمام کی بڑی فضیلت ہے، اور بالخصوص وہ خواتین جو اگر حیض کی حالت میں ہیں، جن کو نماز سے رخصت ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام دیا ہے کہ وہ دعا میں شرکت ہو سکتی ہے، اس لیے اگر کوئی ایسی حالت میں ہے تو خواتین دعا میں شرکت فرمائیں۔ اور اللہ رب العالمین سے آئیے دعا کرتے ہیں، پروردگار عالم